پل باندھتے رہے، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ 1% کا بھی آدمی نہیں ہے، اور اس کی جتنی گستاخی ہے، جتنا اس نے اللہ والوں کے خلاف اور اکابرین امت کے خلاف اور پھر ایسی ہستیوں کے خلاف اس نے بکواسیں کی ہیں اور گستاخیاں کی ہیں جس کی کوئی حد کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں آج صرف ان سے ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ایک طوفان بدتمیزی ہے نا، اور ایک دوسرے کے پیچھے کہ آ جاؤ چیلنج کرو تو مناظرہ کرو تو لائیو آ جاؤ تو یہ آ جاؤ، وہ آفتاب اقبال صاحب بھی ان کو سنا رہے ہیں۔ میں آفتاب اقبال صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب تو جو ہے ایک عمر کا تقاضا، ایک عمر انہوں نے گزار لی، عمران ریاض صاحب آپ نے بھی ایک عمر گزار لی، آپ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے ایک بات بتائیں، آپ کے اس وقت ایمان اور غیرت، انسانیت، حمیت اور یہ ساری چیزیں کہاں چلے گئی تھی جب وہ شخصیت، ورنہ تو آپ تو ان کو اپنا استاد بھی آپ کہتے رہے، ان کے پاس جاتے رہیں، ان کو آپ اپنے پروگرامز میں بلاتے رہیں، لوگوں کو اس کی طرف موٹیویٹ کرتے رہیں کہ یہ بندہ ہے، اس سے دین سیکھو، یہ کرو وہ کرو۔ آج آپ کے نزدیک وہ ساری باتیں ایک طرف، میں اس معاملے میں نا جب یہ معاملہ اٹھا تھا تو میں نے اس وقت اپنے لوگوں کو ایک بات کہی تھی، اور درس و تدریس کرتے وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے، لوگ زندگیوں میں دیکھیں گے کہ ہم نے کس سے دین سیکھنا شروع کیا۔ میرے بھائی جب تک آپ یہ نہیں سوچتے نا کہ آپ دین لے کس سے رہیں، دین بندہ دیندار سے لیتا ہے، دودھ والے سے دودھ لیا جاتا ہے، بریانی والے سے بریانی لی جاتی ہے، اور دین آپ کسی سے بھی لے لیتے ہیں۔ آپ آج دیکھ لیں کیا حال ہے، اور آج آپ دیکھیں اس کے پیج میں جا کے لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں انسبسکرائب کرتے ہیں، میں نے تو سوچا کہ تم دین سکھاتے تھے۔ تو میرے بھائی آپ کہاں چلے گئے؟ جو بندہ امت مسلمہ کے اکابرین کو گالی دیتا رہا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس نے گالیاں دی ہیں، اور یہاں تک کہا کہ وہ تو بھونکتے رہے، یہ اس کی ویڈیو کلپس موجود ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواسیں کی، اسی طرح سے حضرت خواجہ غریب نواز کی شان میں بکواسیں کی، امام شافعی کی شان میں بکواسیں کی، امام احمد بن حنبل کی شان میں، امام مالک کی شان میں، اور کتنی ہستیوں کی شان میں اس نے بکواسیں کی، کتنے صحابہ کی شان میں بکواسیں کی، انبیاء کی شان میں کھلا گستاخی کرتا رہا کہ توحید تو بیان ہوگا تو پھر تو رگڑا آئے گا، یہ ساری اس کے انداز تکلم تھے، یہ ساری چیزیں۔ اس وقت تو آپ کو ذرا سا بھی لحاظ نہیں ہوا اور آپ نے قوم کو اس چکر میں لگا کے رکھا۔ آج میں قوم سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں، میں اپنے تمام، میرے دیکھیں کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، میں ابھی سیاسی لیڈروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں جن کے قدموں میں، جن سے کروڑوں اربوں لوگ وابستہ ہیں، جن کو لوگ اپنا پیشوا جانتے ہیں۔ آج آپ کی عزت پہ بات اچھلی یا آپ کے سیاسی قائد پہ بات اچھلی تو آپ فوراً سے پہلے آپ جو ہے غصے میں بھی آ گئے اور آپ نے باتیں کرنا شروع کر دی ساری چیزیں، جب یہی شخص امت مسلمہ کے متفق اکابرین کے بارے میں بکواسیں کرتا رہا، اس وقت آپ کی غیرت ایمانی کہاں گئی؟ اور آفتاب اقبال صاحب، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ آپ تقریر کی جوش میں بات کرتے کرتے اور آپ نے بڑی اس طرح کی باتیں بھی کر دی، ابھی بھی مطلب آپ اپنے ان نظریات سے پیچھے نہیں ہٹے اور شرمندہ نہیں ہیں ان باتوں کے اوپر۔ ابھی بھی آپ اپنی ویڈیو میں بات کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض بدعتیوں کو، راسخ العقیدہ لوگوں کو، احمقوں کو آگے لگایا ہوا تھا اس نے، تو ٹھیک تھا۔ آپ کے نزدیک ابھی بھی مطلب اہل سنت و جماعت، آپ انہیں کو، آپ نے لفظ بھی کہا بریلویت، آپ نے یہ بات کہی ہے، آپ نے آگے یہ بات بھی پھر آپ آگے بات کرتے ہوئے نظر آئے، اور بریلوی کے آپ نے لفظ لے کے آپ نے برا بھلا کہا۔ اسی طریقے سے آپ علماء کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ گدھے کی طرح چلاتے ہیں، ابھی بھی آپ کو مطلب کوئی سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی آپ کی غیرت ایمانی نہیں ہے۔ آپ کے قائد کو اگر کوئی شخص برا بول دے یا کچھ بھی ہو جائے، آپ کو بڑا مطلب آپ بڑے جذباتی بیان دینا شروع کر دیا آپ نے۔ لیکن جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اس طرح کے الفاظ کہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس طرح کے الفاظ کہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس طرح کے الفاظ کہیں، اللہ کے اور دیگر اولیاء کے خلاف اس نے بکواسیں کی، اس وقت تو آپ کو کوئی بھی وہ نہیں آیا۔ اور میں یہاں پہ اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، آپ دیکھ لیں یہ سارے جھگڑے اپنی ذاتیات کے، سارے جھگڑے اپنی ذاتیات کے، آج وہ ان کے خلاف، وہ ان کے خلاف۔ اگر صحیح معنوں میں یہ دین کے پیروکار ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار ہوتے تو ان باتوں پر یہ جھگڑے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ تو ان کے اپنے اپنے ذاتی مفاد ہیں، اپنے اپنے ذاتی مقاصد۔ جب تک ذاتی مقاصد سے نکل کر کام نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ کو تمام احباب سے بات کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظروا امن تاخذوا دینکم، تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ تم اپنا دین کس سے لے رہا ہے۔ یہ دیکھنا، یہ
کرنا بہت ضروری ہے. آپ دنیا کے کوئی بھی فیلڈ سے آپ وابستہ ہو, کسی بھی فیلڈ سے آپ بلونگ کرتے ہو, آپ ہر چیز آپ ہر ایک سے نہیں لیتے, ہر چیز آپ ہر ایک سے نہیں لیتے. تو دین آپ کسی سے بھی لے لیتے ہیں کہ اس کے سبسکرائبر زیادہ ہے یا اس کے ویورشپ زیادہ ہے تو ہم اس سے دین سیکھ لیں. میرے بھائی ٹھیک ہے سیکھیں, لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ جو بات ہم سے بیان کر رہا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں. آیا کہ اس کی باتیں ہمیں اللہ والوں کے یا اللہ کی یا انبیاء کی یا اللہ والوں کی گستاخ تو نہیں بنا رہا, وہ بے ادب تو نہیں کر رہا. کتنی اس نے, آپ دیکھیں اس کا انداز تکلم, آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی جو مسلمان ہو رہا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ انداز تکلم ہے بات کرنے کا اللہ والوں کی شان میں یا کسی ولی کی شان میں بات کرنے کا. تو میرے بھائی ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ سارا ان لوگوں کا جتنے بھی اس طرح کے جتنے بھی آپ کو مسائل تھے, آپ دیکھیں یہ ان کے اپنے ذاتیات کی تھے. اور جب ذاتیات کی بات آئی نا تو پھر کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں. آفتاب اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ انجینئر صاحب آپ کو تو عزت راس نہیں آئی, آپ میں وٹامن آئی بہت زیادہ ہے. یہ سارے الفاظ نکل رہے ہیں. تو اس وقت تو آپ کے یہ الفاظ نہیں نکلے جب آپ اسی نے انجینئر مرزا نے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو اس نے کہا یہاں پہ تو مسلمان تھوڑی کلمہ گو مشرک ہیں. یہ کوئی عام لفظ ہے یار, پورے پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو آپ نے کہتے کلمہ گو مشرک ہے. یہ آپ کو سارے مسلمان کو آپ نے کلمہ گو مشرک بنا دیا. تو اس وقت کہاں گئے؟ آپ کہیں گے کہ ہمارا مذہبی مسئلہ, ہم مذہبی مسئلے میں بات نہیں کرتے. تو جب آپ مذہبی مسئلے میں بات نہیں کرتے تو آپ کو کسی مذہبی ایک بندے کو فالو کرنے کی یا اس کی عزتوں کے پل باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے لیکچروں کے ذریعے, اپنے باتوں کے ذریعے یا اپنے ٹاپک کے ذریعے, ڈیبیٹ کے ذریعے کسی ایک کی طرف موٹیویٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو آپ سارے کیمرے لے کے اس کی طرف چلے جایا کرتے تھے. کیوں؟ اب ذرا سی ذاتیات پہ, اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں جتنی گستاخی ہوتی جائے معذرت کے ساتھ, صحابہ کی شان میں جتنی گستاخی بے ادبی کے کلمات بندے بولتے رہے, اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو صرف اس نے تم کہہ دیا, تم کر کے بات ہو گئی تو آپ کی عزت کا مسئلہ بن گیا, انا کا مسئلہ بن گیا. اور پھر آپ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ یو ٹرن لینا تو بڑی اچھی بات ہے. او اللہ کے بندے, آفتاب اقبال صاحب, عمران ریاض صاحب, آپ ایک بات یاد رکھیں, یو ٹرن لینا اپنی ذاتیات کے مسئلے میں صحیح بات ہے. یو ٹرن لینا ان موقع میں صحیح بات ہے کہ جب آپ غلطی پر ہوں اور آپ عاجز و انکساری کے ساتھ توبہ طائب کرتے ہوئے, ایکسکیوز کرتے ہوئے یو ٹرن لے لیں. اللہ اور اس کے رسول سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں نا اس میں یو ٹرن نہیں لیا جاتا بلکہ سر دے دیا جاتا ہے. ایمان کے معاملے میں یو ٹرن لیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. اپنے ذاتیات یا دیگر احکامات یا فروعات سے مسائل پہ تو آپ لیا جا سکتا ہے, لیکن ایمانی مسائل جن کا تعلق عقائد تو کہتے ہیں اسی کو, جس چیز کو پختگی دل کے ساتھ بندہ قبول کرے. تو آج بھی میں اصل میں مجھے نہ آفتاب اقبال صاحب سے کوئی بات ہے, نہ عمران ریاض صاحب سے, نہ انجینئر سے ہمیں کوئی, ہم نے تو بھائی نہ ہماری طبیعت ہے نہ ہمارے علماء نے سکھایا کہ کسی کو کافر کہیں. ہم تو آج بھی یہ بات ہم کہتے ہیں اور الحمدللہ کہتے رہے. اللہ, میں وائز اور مقرروں کی بات نہیں کر رہا. کسی کلمہ گو کو کافر کہا ہی نہیں جا سکتا. اتنا آسان نہیں کسی کلمہ گو کو کافر کہنا. یہ باتیں کب کس نے کہا؟ ہمارے علماء میں سے کس نے کہا؟ جس کے اوپر کفر بنتا تھا اسی کو کہا گیا. لیکن میں آج ویورشپ اور تمام ناظرین سامعین سے, ہو سکتا ہے کہ میری بات پسند نہ آ رہی ہو سکتا ہے کہ اس سے محبت کرنے والے لوگ مجھے سن رہے ہو اور مجھ سے وہ گالیاں دینے کی کوشش کر رہے ہوں یا دے رہے ہوں, تو لیکن میں ان کو ایک بار ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ اگرچہ مجھے نہ لائک کریں, آپ اگرچہ مجھے نہ پسند کریں, لیکن آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ یار یہ آپ اس سے محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے تھے نا, یہ کس سے لے کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ وہ شخص ایمان کی لذت کو, مٹھاس کو پا لیتا ہے جس میں کہ دل میں سب سے زیادہ اگر محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے ہو, مخلوق سے سب سے زیادہ محبت, اور وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے. تو میرے بھائی آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرتے ہیں نا, تو جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ کی محبت ہے ساری چیزیں, تو آپ کو سوچنا تو چاہیے کہ یار یہ بندہ میں لگا کس طرف رہا تھا, کس طرف لگا رہا تھا. اور آپ دیکھیں ابھی ایسے تو ان کو پورے ان کے بیانات آپ سنیں اللہ والوں کے خلاف, لنگروں کے خلاف, فاتحہ نیاز کے خلاف ان کی باتیں آتی ہیں,
لیکن اپنی مجمع ابھی آخری جو انہوں نے بیان کیا رمضان کے، یہ تیسرا چوتھا رمضان کی بات ہے، لائیو سیشن جس میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ کتنے لوگ حاضر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے لنگر کا انتظام کیا ہوتا ہے، ناشتے کا تمام لنگر کی صورت میں. یہ الفاظ ہیں ان کے ہمارے پاس موجود ہیں. اب تو رمضان ہے تو ہم نے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کھجور، اعلیٰ قسم کے کھجور کا اہتمام کیا ہوا ہے. تو آپ کے وہ لنگر کی اصطلاح جائز ہو جاتی ہے آپ کے زبان مبارک سے جو نکلے ہیں. اور اگر ہم اپنے بزرگوں کی طرف لنگر غوثیہ لنگر چشتیہ کہہ دے تو وہ ناجائز و حرام اور وہ شرک و بدعت کے اڈے بن جاتے ہیں. یہ دوگلا پالیسی، یہ منافقت کب تک چلے گی؟ الحمدللہ قوم سمجھ رہی ہے. جو لوگ آپ سے اندھی دل محبت کرتے تھے نا، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تائب کر لی، توبہ کر لی، کہ اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم تو ان کے کہنے پہ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابرین کو اور اپنے آباء و اجداد کو گالی دینا شروع کر دی. یہ ہماری غلطی ہے. تو میرے بھائی، میں ان تینوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں اپنے ان سادہ لوگ مسلمانوں سے، لوگوں سے مخاطب ہوں جو ایسے ایسے نئے نئے نمونے کو سننا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جو بندہ دیکھیں، دین وہی، ہمیشہ سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ دین اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہی معتبر ہے، اور وہی دین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے چمٹا ہوا ہے. یہ نئے نئے جو 2025 آگے تو دین نیا آئے گا. رب بھی وہی ہے اور حضور کی ذات بھی وہی ہے، اور دین وہی اچھا ہوتا ہے جو جتنا پرانا ہے نسبتوں سے چمٹا ہوا ہو. تو مجھے بڑا افسوس ہوا، اب بھی آپ کے اپنی ذاتیات کی لڑائی ہے یا سیاست کی ایک لڑائی ہے. ایک سیاسی قائد کی بنیاد پہ آپس میں ساری لڑائیاں اور ایک دوسرے کو گالیاں اور پاک فوج کو بھی برا بولا، ساری چیزیں جو کہی جا رہی ہے. لیکن میں صرف ابھی بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کو مطلب شعور نہیں ہے آفتاب اقبال صاحب. آپ ابھی بھی ان باتوں کو لے کر آ رہے ہیں جو مذہبی بات ہیں. آپ سیدھی سیدھی بات کریں، آپ کو جو بولنا جو جس طرح سے کریں. آپ نے اپنے بات کرتے ہوئے یہ ساری بات آپ کر رہے ہیں. اور وہ آپ کل بھی بتا رہے تھے کہ ایک وہ کون ہے، یہ انہوں نے بات کرتے ہوئے بات کہی کہ وہ کون ہے، کل بتا رہا تھا کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے ایک بندہ کہہ رہا تھا مجھے موت دینا تو بریلوی کی موت دینا، اور اس پر آپ ہنستے ہوئے طنز کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جو غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہہ رہا ہو. تو آپ کی نظر میں مطلب ابھی بھی آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ کو شعور نہیں آیا. اصل میں آپ کو شعور آئے گا بھی کیوں؟ کیونکہ آپ کسی سے جڑتے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھوڑی ہیں. آپ لوگوں تو اپنے ذاتی مفاد، مقاصد، مطالب، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے جڑتے تو پھر تو یہ تھوڑی دیکھا جاتا کہ یار اس کے کتنے فالوورز ہیں اور اس کے کیا ہیں اور ادھر کیا سیٹنگ ہے، ادھر کیا مل جائے گا. آپ تو اپنے اپنے مطلبوں کے لیے. ابھی بھی آپ ٹون کر رہے ہیں اس طبقے کو جس کی میجورٹی ہے اور جو حق جماعت ہے. میرا یہ کہنے کا بالکل، میں نے پہلے یہ لفظ کیٹاگوریکلی کہا کہ ہم کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے، یہ ہماری تربیت ہی نہیں ہے. اور جو کافر ہوتا ہے وہ میں کہوں یا نہ کہوں کافر ہی ہوتا ہے، وہ گمراہ ہی ہوتا ہے. ہم کسی کلمہ گو کے متعلق بات نہیں کرتے. لیکن اب بھی آپ لوگوں کو شعور نہیں آیا اور آپ اسی ڈگر اور اسی ٹون کو استعمال کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اتنی سی بات ضرور سمجھے کہ مرنا ہے اور قبر میں سب سے پہلا سوال ایمان کا ہی ہونا ہے. سب سے پہلا سوال ایمان ہی کا ہونا ہے. ایمان ٹھیک تو سب ٹھیک، ایمان ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں. تو میرے بھائیوں، میں صرف اتنی سی بات آپ تمام احباب سے عرض کروں گا کہ اب بھی وقت ہے. ہاں، اور اس کو بھی میں کہوں گا کہ جو کہتا نا کہ انجینئر کے جو اشعار ہیں، مومن مرنے سے پہلے کر لے غور، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور، تو اس کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اب بھی وقت ہے تیرے پاس. تو غور کر لے، سوچ لے، سمجھ لے کہ تو کس نظریات پہ چلتا رہا اور لوگوں کو خود گمراہ ہو کے گمراہ گر بناتا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا رہا اور لوگوں کو وہ دین سکھاتا رہا جو ادب سے خالی ہو. دین تو ادب سکھاتا ہے. اگر دین ادب نہ سکھاتا ہے، کس کی شان میں اس نے غصہ کی؟ علامہ اقبال کی شان کے خلاف بولا. تمام تمام محدثین کو اس نے گالیاں دی ہیں، زبانیں دراز کی ہیں تمام محدثین کے حوالے سے.
امام بخاری کی شخصیت اس کے نزدیک کچھ نہیں ہے، امام اعظم کی شخصیت کچھ نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کی شخصیت کچھ نہیں ہے. اور مجھے تو حیرانگی اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو اس کی باتوں میں آ کے اللہ کے ولیوں کے خلاف میمز بناتے رہے. کوئی دن اس طرح کی سے آتا کہ جو کسی خاص بزرگ سے نسبت حاصل ہوتی تو اس کے خلاف بولتے رہے، اور ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے رہے. تو میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے کہ اس نظریات سے ہمیں چاہیے کہ ہم بچیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آ کے آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ ان کے اپنے مفاد ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مفاد پیسے کی صورت میں ہو، مفاد کسی اور کی صورت میں ہو. یہ بھی بڑا مفاد ہے کہ ہم گمراہیت پھیلائیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے لوگوں کو دین کے شیطان کے ٹولے بنے ہوں. آج جب ان کے اپنی ذاتیات کیا ہو گیا تو سارے مسائل ایک طرف، رمضان کے دن ایک طرف، درس بھی نہیں ہو رہا ہے، اب اسی باتیں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہیں. آپ اگر اتنے اچھے تھے تو آپ کہہ دیتے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو تو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ کی تو جو وٹامن آئی ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہو رہی. وہ میرا شاگرد تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. اب وہ تھے یا نہیں تھے، ان لوگوں کے آپس کے اپنے مسئلے، ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن بس میں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا کس کے پیچھے چل کر، کس کو سن کر، کہ جس نے آپ کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اللہ والوں کے خلاف عداوتیں ڈال دی، بغض ڈال دیا، ان کے خلاف آپ کی زبانوں کو دراز کرنا سکھایا، اور آپ اللہ والوں کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے نظر آئے. تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. یہ وقت ایمان کی حفاظت اس وقت میں کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر ایرا غیرہ جو آ کے نا وہ اسی چکر میں کہ کسی بھی طرح سے آپ کو ایمان کے راہ سے اہدنا الصراط المستقیم سے ہٹا دے. اور اہدنا الصراط المستقیم وہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے جن پر انعام کیا. ہمیں صاحب انعام یافتہ لوگوں سے برکت حاصل کرنی ہے تو صاحب برکت لوگوں سے جڑنا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ غلط ہیں، یا ابھی عقل مند جتنے لوگ مجھے شعور سننے والے ہیں ان کو پتہ کہ میں ان 2 نمبر لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا، نیلے پیلے کالے باباؤں کی بات نہیں کر رہا. میں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں، اور ان ولیوں کی بات کر رہا ہوں جو امت مسلمہ کے نزدیک تواتر کے ساتھ ولی ہے، متفق طور پر وہ اکابرین امت مسلمہ ہیں. وہ آپ کے ایک نئے نام ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان ہستیوں کے خلاف آپ نے باتیں کی. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے.